رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ کس چیز نے آپ کو بے قرار کیا ہے؟ اس اضطرابی کا باعث کیا ہے؟ حضور اس اشک باری کا باعث کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ام سلمہ، میں حسین ابن علی سے پیار کر رہا تھا، میں حسین ابن علی کا بوسہ لے رہا تھا، میں حسین کے لبوں کو چوم رہا تھا۔ جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، جس حسین کو آپ چوم رہے ہو، جس حسین کا آپ بوسہ لے رہے ہو، جس حسین سے آپ اتنے مانوس ہو رہے ہو، آپ کی امت کے کچھ دنیا دار لوگ کربلا کی سرزمین پر حسین ابن علی کو بے آب و دانہ شہید کر دیں گے۔ اور آقا یہ اس مقام کی مٹی ہے جہاں حسین ابن علی شہید کیے گئے، اور حسین ابن علی کی شہادت کی علامت یہ ہوگی جب یہ مٹی خون میں سرخ ہو جائے گی تو آقا حسین ابن علی اس وقت شہید کر دیے جا چکے ہوں گے۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس مٹی کو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد فرمایا اور فرمایا، ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کر رکھنا، اس لیے کہ میری ازواج میں اس وقت تم حیات رہو گی، اس وقت تم حیات رہو گی۔ سامعین محترم، جب سیدنا امام علی مقام کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیے گئے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر اس مٹی پر پڑی، آپ نے دیکھا کہ مٹی خون میں تبدیل ہو گئی، اور آپ نے کہا کہ لوگوں، حسین ابن علی کو شہید کر دیا۔ لوگوں نے عرض کیا، ام المومنین آپ کیسے اس بات کو کہہ رہی ہیں؟ آپ نے پھر تفصیل بیان کی کہ میرے آقا علیہ السلام نے مجھے اس مقام پر اس مٹی کو میرے سپرد کیا تھا، اور حضور نے یہ حکم دیا تھا جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی تو سمجھ لینا میرا حسین ختم ہو گیا۔ سامعین محترم، جب تحقیقات کی گئی تو امام علی مقام شہید ہو چکے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا علیہ السلام نے ہر موڑ پر، ہر مرحلے پر اپنے امتیوں کو اہل بیت کے مقام و مرتبے سے آگاہ فرمایا۔ غدیر خم کے موقع پر میرے آقا علیہ السلام نے ایک طویل حدیث ارشاد فرمائی، اور جانتے ہیں طویل حدیث ارشاد فرمانے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں، یہ غدیر خم کا موقع تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر 10 ہجری میں اپنے وصال سے 2 مہینہ قبل یہ حدیث مصطفیٰ علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 بھاری بھرکم چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے پکڑ لینا، انہیں مضبوطی سے تھامے رہنا، کبھی گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی، کبھی گمراہی کی تاریکی میں پھنسو گے نہیں، کبھی گمراہی کے دلدل میں تم دھسو گے نہیں اگر ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ سامعین محترم، یہ مصطفیٰ علیہ السلام اپنی زبان نورانی سے کہیں حسن ابن علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، کہیں حسین ابن علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، کہیں سیدنا مولا علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، کہیں سیدنا فاطمہ زہرا، سیدہ فاطمہ زہرا کے فضائل و مناقب بیان کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام کیوں بیان کر رہے ہیں، کیوں حسن اور حسین کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں؟ میرے آقا کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ میرے جانے کے بعد کچھ دنیا دار ہو جائیں گے، دنیا کی محبت میں ڈوب جائیں گے، دنیا کی دولت کے نشے میں مسحور ہو جائیں گے، اور یہ نشہ اس قدر ان پر حاوی ہو جائے گا کہ وہ اپنی تلوار کی پیاس کو میرے اہل بیت کے خون سے بجھائیں گے۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے مصطفیٰ کی زبان سے حسن و حسین کی فضیلت کو سنا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کی بے قدری کی، ان کا ایسا حق نہیں کیا جیسا حق کرنا چاہیے تھا۔ اور ایک ہم ہیں، ہم نے صحابی کو نہیں دیکھا، ہم نے تابعی کو نہیں دیکھا، ہم نے حسن و حسین کو نہیں دیکھا،
ہم نے علی کی شجاعت کو نہیں دیکھا، عمر ابن خطاب کی عدالت کو نہیں دیکھا، ہم نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا، لیکن سامعین محترم ہم اتنے مقدر والے ہیں، اتنے خوش نصیب ہیں کہ اپنی زبان پر اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو محبت کے ساتھ کرتے ہیں، امام حسن کا ذکر کرتے ہیں تو محبت کے ساتھ کرتے ہیں، حسن ابن علی کا ذکر کرتے ہیں تو محبت کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم حضور کے وہ امتی ہیں جو اس دنیا میں رہنے کے باوجود بھی حضور کی آل کی غلامی کا دم بھرتے ہیں۔ ہمیں اپنے اس مقدر پہ ناز کرنا چاہیے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے، ایسے ہی معتقدین کے لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے شہزادے علامہ حسن رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لخت جگر علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گلشن کے مہکتے ہوئے پھول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو بڑی بے دردی کے ساتھ ان کے بچوں کے ساتھ عزیز و اقارب کو کربلا کی سرزمین پر بے آب و دانہ قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اب اس تفصیل میں جاؤں گا تو بہت وقت لگ جائے گا، آپ کو دو خطاب بہترین اور سماعت کرنے ہیں، لیکن یہاں ایک بات سمجھ لیں، سیدنا امام حسین ہیں مظلوم، اور یزید پلید فاسق و فاجر ظالم و جابر ہے ظالم، ہے کہ نہیں ہے ظالم؟ اور تاریخ کے اندر بہت ایسے ظالم گزرے ہیں جنہوں نے ظلم و تشدد کی انتہا کر دی، ظلم و تشدد کی انتہا کر دی۔ سامعین محترم، آپ کو ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ مظلوم کا مقام کیا ہوتا ہے اور ظالم کا مقام کیا ہوتا ہے۔ ایک ظالم گزرا ہے یزید کے زمانے کے بعد، جس کا نام ہے حجاج بن یوسف، بڑا ظالم، بڑا جرار، پتھر دل، اس نے اپنے ہاتھ سے ہزاروں کی تعداد میں صحابہ اور تابعین کا قتل کر دیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں سامعین محترم، ظالم مظلوم کی دنیا اجاڑتا ہے، لیکن مظلوم ظالم کی آخرت اجاڑ دیتا ہے۔ جب سیدنا سعید بن جبیر ایک تابعی ہیں، بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، عظیم محدث ہیں، عظیم فقیہ ہیں، ان کے تباحر علمی کی شان علماء اکرام ناز و فخر کرتے ہیں۔ سامعین محترم، جب انہوں نے حجاج بن یوسف کے ظلم و جبر کو نکارا اور تنقید کی تو ظالم و جابر تو تھا ہی، اور ظالم جو ہوتا ہے وہ بے عقل ہوتا ہے، ظالم جو ہوتا ہے وہ عقل سے کمزور ہوتا ہے، اور یہ ایسا ظالم تھا حجاج بن یوسف۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ ماضی کے تمام ظالمین ایک طرف اور اکیلا حجاج بن یوسف ایک طرف۔ اسی فہرست میں یہ یزید بھی ہے جس نے ظلم و تشدد کی انتہا کر دی۔ اس کے حکم سے حضرت نعمان بن بشیر معزول کیے گئے، اور اسی کے حکم سے ابن زیاد کو مقرر کیا گیا کہ اہل بیت کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں، اہل بیت کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حجاج بن یوسف کو جب پتا چلا
میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ظالمین کا کردار کیسا ہوتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ کبھی یزید کا ذکر کر رہے ہیں کبھی حجاج کا ذکر کر رہے ہیں، دونوں ایک ہی کیٹیگری کے ظالم ہیں. ان کے ظلم و تشدد کی انتہا ہو گئی تھی جب سعید بن جبیر نکارا اس کے ظلم کو اور اس کے خلاف آپ نے آوازیں بلند کیا تو اس حجاج بن یوسف نے انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا. سیدنا سعید بن جبیر گرفتار کر کے اس کے دربار میں لائے گئے اور ایسے متقی تھے، ایسے پرہیزگار تھے. کتابوں کے اندر آیا ہے کہ آپ راتوں کو جاگ کر نوافل میں اللہ کے ذکر میں وقت گزارتے تھے. مستجاب الدعوات تھے، جس کے لیے جو دعا کیا کرتے تھے وہ دعا قبول ہو جایا کرتی تھی. چنانچہ ایک رات آپ کی فجر میں جو عادت تھی، آپ کے گھر کے اندر ایک مرغا تھا، وہ اذان دیتا تھا تو اس کی آواز سے آپ فجر میں اٹھتے تھے. لیکن ایک روز وہ مرغا کسی وجہ سے اذان نہ دے سکا، اپنی آواز کو بلند نہ کر سکا. چنانچہ آپ کی نماز قضا ہو گئی. بے قرار اضطرابی کی حالت میں اٹھے اور زبان سے کہا کہ اسے کیا ہو گیا تھا کہ آج اس نے مجھے جگایا نہیں، اور کہنے لگے کہ اللہ کرے پھر یہ کبھی نہیں بولے. کتابوں کے اندر آیا ہے پھر اس مرغے کی پوری زندگی کبھی آواز نہیں دی. یہ عالم دیکھ کر ان کی والدہ نے منع فرما دیا تھا کہ کبھی کسی کے لیے بد دعا نہ کرے. والدہ کے بڑے فرما بردار تھے، بڑے نیک متقی پرہیزگار، اہل بیت کے چاہنے والے، صحابہ کے چاہنے والے، بڑے نیک اور طبیعت بہت ہی نورانی. چنانچہ پوری زندگی وہ مرغا نہیں بولا. ایک روز ان کے ہاتھ میں ایک بچھو نے ڈنک مارا. بچھو نے جب ڈنک مارا تو والدہ نے کہا کسی جھاڑ پھونک والے کے پاس تمہیں لے جایا جائے. لیکن اللہ کی ذات پر اتنا توکل کرتے تھے کہ کسی جھاڑ پھونک والے کے پاس آپ نے جانا مناسب نہیں سمجھا. لیکن والدہ کے اصرار پر جب آپ پہنچے تو سامعین محترم آپ نے اس کے آگے وہ والا ہاتھ کر دیا جس پہ بچھو نے ڈنگ نہیں مارا. ایسا توکل. یہ سعید بن جبیر جب حجاج کے دربار میں لائے گئے تو حجاج نے کہا، کچھ ان سے سوالات کیے اور حضور علیہ السلام سے لے کر خلفائے راشدین کے بارے میں سوال کیے گئے، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں سوالات کیے گئے. انہوں نے سارے جوابات اہل سنت کے مطابق دیے. اس کے بعد حجاج نے اپنے بارے میں پوچھا اور آپ نے جواب دیا کہ حجاج اپنے بارے میں انسان خود جانتا کہ وہ کیسا ہے. اس کے بعد پھر حجاج نے عبد الملک بن مروان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے جواب دیا اگر وہ نیک اور صالح تھا تو اللہ کے نزدیک اس کا اجر پائے گا، اور اگر وہ بدکار تھا، فاسق و فاجر تھا تو اس کی سزا بھی اللہ کے نزدیک پائے گا. اس کے بعد سامعین محترم بہت سے ایسے اس نے سوالات کیے جن کا جواب آپ نے جارحانہ انداز میں دیا، اور جب آپ نے جوابات بالکل اہل سنت کے مطابق دیے تو بڑا وہ غضب میں آیا اور اس نے سعید بن جبیر کو قتل کرنے کا حکم صادر کر دیا اور اس نے پوچھا کہ بتاؤ کس طرح قتل ہونا پسند کرو گے. سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جس طرح تو میدان محشر میں قتل ہونے کو پسند کرے، جس طرح تو میدان محشر میں قتل ہونے کو پسند کرے. اس پر حجاج نے کہا میں تمہارا خون بہا دوں گا. سعید بن جبیر نے کہا تو دنیا میں میرے خون کو بہائے گا لیکن قیامت کے دن میں تیرے خون کو بہاؤں گا. جس طرح تو قیامت کے دن قتل ہونے کو پسند کرتا ہے اسی طرح دنیا میں مجھے قتل کر. سامعین محترم اس کے بعد حجاج نے سعید بن جبیر کو قتل کرنے کا حکم دے دیا اور کہا لے جاؤ اور انہیں دوسرے مقام پر جا کے قتل کر دو. جب وہ جانے لگے تو ہونٹوں پر تبسم فرما رہے تھے. یہ دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی. کہا اسے میرے ہی سامنے قتل کرو.
جب سامعین محترم قتل کرنے کے لیے لٹائے گئے تو زبان پر ایک جملہ تھا اور مسکرا رہے تھے۔ حجاج نے کہا مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ہم 3 دوست تھے، ایک روز ہمیں دعا میں حلاوت محسوس ہوئی، ہم نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما دے۔ میرے دونوں دوستوں کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں، آج میری وہ دعا قبول ہو رہی ہے، اسی دعا کو یاد کر کے اس کے بعد ذبح کرنے کے لیے اس ظالم نے نکالنے کا حکم دیا۔ آپ نے زبان سے پڑھا انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ سننے کے بعد وہ اور آگ ببولا ہوا اور اس نے کہا کہ منہ کے بل لٹا کر ان کو ذبح کرو۔ جب یہ کہا تو سیدنا سعید بن جبیر نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اس کے بعد سامعین محترم انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا اور وہ قتل کیے گئے۔ زبان پر کلمہ شہادت جاری، یہ کہتے تھے اے اللہ میں تیری وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس ظالم نے اس کے بعد ان کے تن سے بے پناہ خون جاری ہوا۔ حجاج نے وجہ پوچھی کہ ان کے جسم سے اتنا خون جاری کیوں ہوا؟ طبیب نے بتایا کہ اب تک آپ نے جتنوں کو قتل کروایا ہے وہ سب خوف کی وجہ سے ان کے جسموں سے خون سوکھ جاتا، لیکن یہ ایسا مرد مجاہد تھا جس نے ذرا سا بھی تمہارا جس نے ہنستے ہنستے اپنی جان سامعین محترم سیدنا سعید بن جبیر کی شہادت کے بعد روایت کے اندر آیا ہے 2 مہینے 16 دن یا تقریباً 6 مہینے کے بعد اس کے پیٹ کے اندر ایک بڑا سا پھوڑا نکلا۔ اسی وجہ سے یہ حجاج اور کہتا تھا کہ جب میں سوتا تھا تو سعید بن جبیر میرے خواب میں آ کر کہتے تھے اے حجاج تو نے مجھے قتل کیا۔ اس کے ایک عزیز نے اس کو خواب میں دیکھا اس کی موت کے بعد اور پوچھا کہ حجاج مرنے کے بعد کیا معاملہ ہوا؟ تو یہ حجاج کہتا ہے جن جن کو میں نے قتل کروایا تھا ناحق ان سب کے سبب ایک بار قتل کیا جاتا ہوں اور سعید بن جبیر کے سبب 70 مرتبہ قتل کیا۔ ابھی تو یہ ان کا دنیاوی عذاب تھا جو ان پہ پڑھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی تو قیامت قائم ہونی ہے، ابھی تو مظلوم کو اس کا حق ملے گا، ابھی تو ظالم کا حساب ہوگا۔ یہ تو دنیاوی ذلت تھی جو ان کے مقدر میں آئی کہ قیامت تک یہ یاد کیے جائیں گے مگر نحوست کے ساتھ یزید یاد کیا جائے گا مگر نحوست کے ساتھ یاد کیا جائے گا، حجاج یاد کیا جائے گا مگر نحوست کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ لیکن حسین ابن علی کے نعرے کل بھی لگتے تھے، آج بھی لگتے ہیں اور کل قیامت تک حسین ابن علی کے نعرے لگتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا سید رضوان میاں صاحب قلعہ شاعر اسلام طاہر رضا رامپوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیں آپ حضرات۔ الحمدللہ جس معزز اور مقدر تشریف کا حاصل تھے وہ تشریف لاتے ہیں۔ بہت جلد انشاءاللہ
ملت اسلامیہ میں عرض کر رہا تھا کہ قیامت تک ان ظالموں کو دنیا یاد کرے گی مگر نحوست کے ساتھ، یزید یاد کیا جائے گا مگر نحوست کے ساتھ، حجاج یاد کیا جائے گا مگر نحوست کے ساتھ، لیکن کل حسن ابن علی کے نعرے لگتے تھے، آج بھی لگیں گے اور کل قیامت تک انشاءاللہ العزیز لگتے رہیں گے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین کی محبت کے چراغ کل بھی روشن تھے، آج بھی روشن ہیں، اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن تک ہمارے سینوں میں یہ چراغ روشن رہیں گے، اور اسی محبت کے سبب انشاءاللہ العزیز کل ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حسین ابن علی کے واسطوں سے آقا علیہ السلام کی شفاعت کو طلب کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہت تھوڑا وقت ہے میرے پاس، اختصار کے ساتھ میں یہ باتیں اور عرض کر دوں کہ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے، آپ کے بچے شہید کر دیے گئے، علی اکبر شہید کر دیے گئے، قاسم بن حسن شہید کر دیے گئے، حضرت عباس علمبردار شہید کر دیے گئے، تو یہ لٹا پٹا قافلہ ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا۔ ابن زیاد نے سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین کے سر اقدس کو اپنے سامنے رکھ کر چھڑی سے آپ کے دندان مبارک پر مار کر نازیبا کلمات کہے، اور اس کے دربار میں سیدنا انس بن مالک صحابی رسول جلوہ افروز ہیں، بزرگ صحابی ہیں، کہتے ہیں ظالم اس لب مبارک سے چھری کو ہٹا لے، میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے لبوں کو ان لبوں سے لگایا ہے۔ لیکن سامعین وہ خوش تھا، وہ بہت زیادہ مسرور تھا، اس لیے اس کی خوشی کی وجہ یہ تھی کہ وہ جانتا تھا یہ سر اقدس یزید کے دربار میں جب پہنچے گا تو یزید خوش ہو کر مجھے انعام اور اکرام سے نوازے گا۔ سامعین محترم، یہ وہ لوگ تھے، نمازیں پڑھنے والے تھے، تلاوت قرآن کرنے والے تھے، لیکن ان کے دل دنیا کی محبت میں ڈوب چکے تھے، یہ دنیا کے کلاب بن چکے تھے۔ یہ نماز میں جس نبی کی آل پر درود پڑھتے تھے، اسی نبی کی آل کے خون کے پیاس سے، اپنی خون سے اپنی تلواروں کی پیاس بجھانے کے خواہشمند تھے۔ چنانچہ سامعین محترم، جب یہ نورانی قافلہ یزید کے دربار میں لے جایا گیا، توجہ کیجئے گا، یزید کے دربار میں لے جایا گیا تو یزید نے اپنی زبان سے بڑے متکبرانہ جملے کہے، اور بعد روایت میں آیا ہے اس نے کہا کہ کاش آج بدر کے میرے اجداد زندہ ہوتے تو بڑے خوش ہوتے کہ میں نے خاندان رسول کے بچوں کو قتل کروا کر انتقام لیا۔ اس طرح کے جملے اس نے اپنی زبان سے کہے۔ فاسق تھا، فاجر تھا، کوئی ایسا عیب نہیں تھا جو وہ نہیں کرتا تھا، لیکن سامعین محترم، جس اقتدار کے خاطر اس نے حسین ابن علی کو قتل کروایا، ان کے بچوں کے خون کو بہایا، اسے نہیں معلوم تھا کہ لوگ میری خلافت کو تسلیم کرنے کے بجائے میرے باغی ہو جائیں گے، بغاوت کی ہوا عام ہو جائے گی۔ اسی کے دربار میں کتنے ایسے لوگوں نے اس کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا۔ اول تو پہلے لوگوں نے پوچھا یہ کس کا سر ہے، یہ کون ہے، یہ کون قتل کیے گئے ہیں، یہ کون ہے جن کے سروں کو نیزوں پر اٹھایا گیا ہے؟ یزیدیوں نے یہ عام کیا کہ یہ باغی لوگ تھے جنہوں نے امیر وقت کے خلاف بغاوت کی۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ لوگ میرے خلاف ہو رہے ہیں، میرے خلاف بغاوت کی ہوا عام ہو رہی ہے، تو اس وقت اس نے اپنی زبان سے کچھ ہمدردی کے جملے کہے، ہمدردی کے جملے کہے، اور ابن زیاد کو برا بھلا کہنے لگا کہ اے ابن زیاد، کتنا اچھا ہوتا تو حسین ابن علی کو زندہ میرے سامنے لے آتا۔ مکر و فریب دیکھیں اس کی منافقت دیکھیں، پہلے ایسے اس نے جملے کہے، اور جب دیکھا کہ میرے خلاف بغاوت ہو رہی ہے، اسی کے دربار میں اب تمثیل سے سنیں، ایک یہودی تھا، بار بار پوچھ رہا تھا یہ کون لوگ ہیں، یہ نورانی چہرے والے، یہ کون ہیں، یہ باغی تو نہیں لگتے، یہ ظالم تو نہیں لگتے، یہ کون ہیں جن کا خون بہایا گیا ہے، جن کا ستایا گیا ہے، جن کو پیاسا رکھ کر بے آب و دانہ کربلا کی سرزمین پر قتل کیا گیا ہے؟ یہ یقیناً کوئی اعلیٰ خاندان والے ہیں۔ اے مسلمانوں، بتاؤ یہ کون ہے؟ سامعین محترم،
کہنے والے کہتے ہیں یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، یہ علی ابن ابی طالب کے شہزادے ہیں، یہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے انہا کے نورانی گلشن کے نورانی چمکتے ہوئے پھول ہیں، جنہیں کربلا کی سرزمین پر شہید کیا گیا ہے، بے قصور جن کو ستایا گیا ہے، دھوکے سے جن کو کوفے بلایا گیا ہے، جن کو مدینے سے مکہ بلایا اور مکے سے پھر کوفے بلا کر انہیں بے آب و دانہ کربلا کی سرزمین پر جنہیں شہید کیا گیا ہے، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے صدقے سے کل کتنے لوگ جنت میں جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ صلاۃ، نعرہ حیدری۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے صدقے سے ان کے نانا شفاعت کریں گے۔ شاعر کہتا ہے پیے گا جنت ملے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا۔ یہ وہ حسین ہیں جن کے لیے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا تھا، یہ وہ حسین ہیں جن کے لیے مصطفیٰ علیہ السلام خطبے کے درمیان بیٹھے تھے، یہ وہ حسین ہیں جو حسین ابن جو مصطفیٰ علیہ السلام جن کو زمین پر چلنے نہیں دیتے تھے، یہ وہ حسین ہیں جن کے لبوں کو مصطفیٰ چومتے تھے، یہ وہ حسین ہیں جن کے بارے میں مصطفیٰ نے کہا تھا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ سامعین محترم، یہ ہیں امام علی مقام۔ یہ بات سن کر اس یہودی نے کیا کہا جانتے ہیں؟ سیرت کی کتابوں میں آیا ہے، وہ یہودی بولا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 17ویں پشت ہوں، 17ویں اولاد ہوں، اور ان کے امتی میری بے حد تعظیم و تکریم کرتے ہیں، اور اے یزید تو کتنا بڑا ظالم ہے، تو کتنا بڑا فاسق ہے کہ تو نے اپنے ہاتھ اس ہستی کے خون سے رنگ لیے جن کے صدقے سے کل جنت میں جائیں گے۔ سامعین محترم، یہ اس یہودی نے للکارا۔ اس کے بعد ایک عیسائی پوچھنے لگا کہ یہ کون ہیں، ان کے بارے میں بتاؤ، مسلمانوں بتاؤ ان کے بارے میں یہ کون ہیں، ہم نے تو یہی سنا ہے کہ یہ باغی ہیں، انہوں نے یزید کے خلاف بغاوت عام کی، ان کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ مسلمانوں نے بتایا یہ علی ابن ابی طالب کے شہزادے ہیں۔ اس نے کہا یہ تمہارے اس نبی کے نواسے ہیں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جن کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہو، جن کی دی ہوئی نماز پڑھتے ہو، جن کا سکھایا ہوا سجدہ کرتے ہو، جن پہ نازل ہوا قرآن پڑھتے ہو، اور اسی نبی کی آل کی بے قدری کرتے ہو، تم کتنے بڑے ناہنجار ہو۔ وہ عیسائی کہتا ہے سنو، ہمارے گرجے میں عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کے قدم کے نشان کا ایک حصہ موجود ہے، ہم اس کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، جس طرح تم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہو اس طرح ہم اس کا طواف کرتے ہیں، اس نشان کا، اور تم نے اس عظیم ہستی جو مصطفیٰ علیہ السلام کا لخت جگر، جس کے بدن اقدس میں مصطفیٰ کا خون، اس کے ساتھ تم نے ایسی بے قدری۔ سامعین محترم، یہ بغاوت کی ہوا صرف کوفے اور بصرے تک محدود نہیں رہی بلکہ مکہ اور مدینہ تک پہنچ گئی۔ جن نے یزید کی بیعت کی تھی سب نے توڑ دی اور کہا کہ جس نے حسین ابن علی کو اس طرح سے شہید کیا ہم اس کے ساتھ کیا توقع رکھیں، ہم توڑتے ہیں بیعت۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ نے توڑی اور دیگر صحابہ اور تابعین نے توڑی، اور اسی کے عوض میں واقعہ حرہ پیش آیا۔ جب دیکھا کہ مکے اور مدینے کے اندر لوگ میرے خلاف ہو رہے ہیں تو اسی یزید نے 20,000 لشکر کو بھیج کر مدینہ منورہ میں نمازوں پر پابندی لگوائی۔ کتنے صحابہ اکرام قتل کیے گئے، کتنے تابعین کا ناحق خون بہایا گیا۔ مصطفیٰ علیہ السلام کی وہ نورانی مسجد 3 دن بے اذان اور بے نماز رہی۔ یزید کے لشکروں کے جو گھوڑے اور سواریاں تھیں وہی بندے، اور ان کی لید مسجد نبوی کی نورانی دیواروں پر جائی۔ خانہ کعبہ کا غلاف جلایا گیا،
یہ سب کس کے اشارے پر ہو رہا تھا؟ افسوس ہوتا ہے ہمیں کہ آج حسین ابن علی کی مظلومیت کو بیان کرنے کی بجائے، ان پر ظلم و تشدد جو ہوئے ہیں اس کو بیان کرنے کی بجائے، ان کا دفاع کرنے کی بجائے، آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو یزید کی ہمدردی میں آ رہے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو داستان کربلا کو، واقعات کربلا کو ایک فلمی ڈرامے سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اگر واقعات کربلا ایک فلمی ڈرامہ ہے تو مجھے بتاؤ، فقیہ ملت امام جلال الدین احمد کی جو کتاب ہے، امجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے خطبات محرم، وہ اہل سنت کے کتب خانوں سے کیوں شائع ہو رہی ہے؟ کیونکہ اکثر جو خطباء ہیں، اکثر جو واعظین ہیں، اکثر جو مقررین ہیں، وہ اسی کتاب سے واقعات بیان کرتے ہیں۔ کیوں اس کتاب پر پابندی نہیں لگائی جاتی؟ سامعین محترم، دل دکھتا ہے جب کوئی کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اس ہندوستان کا ایک غیر مسلم راجہ جو امام حسین کا ساڑو ہے۔ دل دکھتا ہے ان باتوں سے۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے تلوار سے آل نبی کو اذیت پہنچائی، ان کے خون کو بہایا، اور آج کچھ دنیا دار خطیب ایسے ہو گئے ہیں جو زبان سے آل نبی کے خلاف طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جس طرح قیامت کے دن ان کا بھی حساب ہوگا۔ تو سامعین محترم، اس طرح کی باتیں کرنے والے جو غیر مستند واقعات بیان کر رہے ہیں، جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے نزدیک دونوں شہزادے تھے، یہ بات صحیح ہے، یزید صحابی رسول کی اولاد ہے، ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی ہم تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، ان کی عزت کو ایمان کا حصہ جانتے ہیں، اور الحمدللہ ہم امام زین العابدین کے غلام ہیں، اور امام زین العابدین وہ عظیم ہستی ہیں جن کے پاس ایک شخص آ کر کہتا ہے یا امام مجھے ابو بکر کے بارے میں بتاؤ، تو وہ کہتے ہیں صدیق کے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ آپ نے کہا، وہ شخص کہتا ہے امام آپ بھی صدیق کہتے ہو؟ تو امام زین العابدین کہتا ہے میں کیا انہیں صدیق کہتا ہوں، مجھ سے افضل شخصیات نے انہیں صدیق کہا، مہاجر و انصار نے انہیں صدیق کہا، مصطفیٰ علیہ السلام نے انہیں صدیق کہا، اور میں کہتا ہوں جو انہیں صدیق کہے اللہ کرے اس کی بات سچی ہو۔ اور کہتے ہیں جا کے ابو بکر و عمر کی غلامی کو اختیار کر لے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ یہ ہیں اہل بیت کے گھرانے کے نورانی فرد جنہوں نے صحابہ کی تعظیم سکھائی، صحابہ کی تکریم سکھائی۔ یہ ہیں امام زین العابدین جس سے سادات کی نسل چلی ہے، یہ ہیں حسین ابن علی کے گلشن کے پھول۔ سامعین محترم، یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ لیکن آج شہزادے بتا رہے کہ نہیں یزید تو تھا ہی نہیں کربلا میں، اس کا کیا قصور ہے، وہ تو تھا ہی نہیں۔ اگر وہ تھا نہیں تو نعمان بن بشیر کس کے حکم سے معزول ہوئے؟ ابن زیاد کس کے حکم سے مقرر ہوا؟ ہمیں اپنے مقدر پر ناز کرنا چاہیے۔ ہمارے دل کے اندر حسین ابن علی کی محبت تھی، محبت ہے، محبت رہے گی۔ حسین ابن علی کے غلامی میں ہم جیتے ہیں، مرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہماری نسلیں حسین ابن علی کی غلامی میں جئیں گی، اور حسین ابن علی کا دفاع کرتے ہوئے ہم بھی مریں گے اور ہماری نسلیں بھی مریں گی۔ جب یزید کو بے قصور ثابت کیا جائے گا تو ڈنکے کی چوٹ پر اس کی حقیقت کو بیان کیا جائے گا، اس کے فسق و فجور کو بیان کیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو ہمیں اپنے مقدر پہ ناز کرنا چاہیے۔ ہم نبی و آل نبی سے محبت کرتے ہیں، اصحاب نبی سے محبت کرتے ہیں، اور یہی ہمارا منہج ہے۔ ہمارا وہی الحمدللہ منہج ہے جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا منہج ہے۔ ہم ہر صحابی رسول کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ تمام علماء اکرام الحمدللہ اہل سنت ہیں، اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں، اعلیٰ حضرت کی غلامی کو اختیار کرنے والے ہیں۔ لیکن سامعین محترم، یہ بات میں آپ تک بتا دوں کہ اس معاشرے، اس دور کے اندر سوشل میڈیا کا جو دور ہے، کچھ جراثیم ناسبیت کے لوگوں کے اندر پنپ رہے ہیں، تو کچھ جراثیم رافضیت کے بھی لوگوں کے اندر پنپ رہے ہیں۔ ہم غلام حسین ہیں، ہم رافضیت کے جراثیم بھی انشاءاللہ پنپنے نہیں دیں گے، اور ناسبیت کے جراثیم بھی ہم انشاءاللہ العزیز پنپنے نہیں دیں گے۔ ہم اگر
اگر حسین ابن علی کی فضیلت بتائیں گے، ہم اگر حسن ابن علی کی فضیلت بتائیں گے تو خلفائے راشدین کی فضیلت بھی بتائیں گے، حضرت صدیق اکبر کے فضائل بھی بتائیں گے، عمر ابن خطاب کے فضائل بھی بتائیں گے، عثمان غنی کی فضیلت بھی بتائیں گے، ہم دیگر صحابہ کرام کی فضیلت بھی بتائیں گے۔ لیکن جب یزید کو بے قصور ثابت کیا جائے گا تو سامعین محترم حسین کا نعرہ لگاتے ہوئے ہم میدان میں کود جائیں گے۔ تو سوشل میڈیا سے بچ کے رہیں۔ اور سامعین محترم اہم بات میں یہ عرض کر دوں، اس کمیٹی نے لاکھوں روپے خرچ کر کے یہ جلسہ سجایا ہے، لاکھوں روپے خرچ کیے ہوں گے آپ نے یہ جلسہ سجایا، کیوں؟ تاکہ لوگوں تک پیغام حق پہنچ جائے۔ ہمارا نوجوان جو انجینئر محمدی علی مرزا کا فالوور بن رہا ہے، جو حسن اللہ یاری کا فالوور بن رہا ہے، اس کی جو بری قباحت اور جو اعتقاد فاسدہ اس کے دل میں پھوٹ گئے ہیں وہ تمام دور ہو جائے۔ یہی تو مقصد ہے آپ حضرات کا۔ لیکن سامعین محترم، یہ جلسے جب بھی کریں تو اپنے اکابرین، اپنے علماء سے رائے مشورے لے کر کے کریں۔ آپ لاکھوں روپے اس میں خرچ کر کے وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں جو وہ 10 بائی 10 کے کمروں میں بیٹھ کر کے کر رہے ہیں۔ یہاں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اس کے فالوور ہوں گے اور صرف لطف لینے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ سمجھیں ان باتوں کو۔ آپ جب علماء سے جڑیں گے، علماء یہ آپ کے ہمدرد ہیں، یہ آپ کے ساتھ ہمدردی کریں گے، یہ آپ کو وہی رائے دیں گے، وہی مشورہ دیں گے جو آپ کے حق میں اچھا۔ لائق مبارکباد ہیں کمیٹی والے کہ آپ نے حسین ابن علی کی محبت میں جلسہ سجایا ہے کہ مولا حسین کا فیضان آپ کو نصیب ہو جائے، امام عالی مقام کی محبت کا جو نور ہے وہ آپ کو مل جائے۔ یہی تو مقصد ہے آپ کا۔ اللہ نے چاہا تو آپ کو ملے گا۔ آپ نے ان سادات اکرام کو مدعو کیا ہے، ان علماء اکرام کو اتنی عزت سے نوازا ہے، انشاءاللہ العزیز یہ پیغام آپ کو اللہ نے چاہا تو یہ نور آپ کو ملے گا۔ لیکن ایک بات جان لیں، ہمیں یہاں سے کچھ پیغام لے کر کے جانا ہے۔ 1447 ہجری چل رہی ہے، مارکہ کربلا 60 ہجری میں ہوا، 61 ہجری میں کتنا وقت ہو گیا۔ لیکن سامعین محترم، آج بھی حسینیت بھی ہے اور یزیدیت بھی ہے۔ حسینیت بھی ختم نہیں ہوئی ہے اور یزیدیت بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ ہر وہ انسان حسینی ہے جو ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے، ہر وہ انسان حسینی ہے شریعت کے خلاف جس کا کوئی قدم اٹھ رہا ہے تو اس کا خون کھول رہا ہے، وہ انسان حسینی ہے، اور ہر وہ انسان یزیدی ہے جو کسی پر ظلم و جبر کر رہا ہے۔ سامعین محترم، دنیا کے اندر جتنی خانقاہیں ہیں، سب سے عظیم اور سب سے بڑی بارگاہ ہمارے اور آپ کے لیے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑی بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ ہے، سب سے عظیم خانقاہ مصطفیٰ علیہ السلام کی خانقاہ ہے، اور اس عظیم خانقاہ کے جانشین، دادا گدی نشین، سجادہ نشین کون ہے؟ امام علی مقام۔ اور امام علی مقام سیدنا امام حسین مصطفیٰ علیہ السلام کے مسند نشین ہے۔ لیکن جب انہوں نے شریعت کے خلاف یزید کو اٹھتے ہوئے دیکھا تو امام علی مقام مدینے کی نورانی گلیوں میں مصطفیٰ علیہ السلام کے روضہ اطہر کے سائے میں بیٹھ کر اپنی دستبوسی کرواتے نہیں رہے، اپنے دامن کو چمواتے نہیں رہے، بلکہ اپنے بچوں کو لے کر میدان میں اور قیامت تک کے تمام جانشین کو یہ پیغام دے دیا کہ شریعت کے خلاف جو قدم اٹھے، اگر شریعت کے خلاف کوئی قلم اٹھائے تو یاد رکھنا سب سے بڑا جانشین میں ہوں، میرے اس موضوع کو یاد رکھنا کہ میں خاموش نہیں بیٹھا تو تمہیں بھی خاموش نہیں بیٹھا۔ لیکن آج ماہ محرم کا آغاز ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں رنگ برنگے کپڑے پہن لیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں بن گئے حسین، چند روپے میٹر کا کپڑا خریدا، سلوایا، زیبدن کیا، آ گئے میدان میں، بن گئے حسینی۔ سامعین محترم، لباس کا حسینی بننا بہت آسان ہے، اور کیجئے گا جملے پر،
لباس کا حسینی بننا بہت آسان ہے، لیکن کردار کا حسینی بننے کے لیے اپنی جان داؤ پہ لگانی پڑتی ہے۔ کرداری حسین اگر دیکھنا ہے، کرداری حسین اگر دیکھنا ہے، کردار حسینی اگر دیکھنا ہے تو سیدنا غوث پاک کو دیکھو، یہ کرداری حسین ہے۔ کرداری حسین اگر دیکھنا ہے تو سیدنا خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھو، جنہوں نے ہندوستان میں آ کر پرچم اسلام کو بلند کر دیا، کسی چیز کی فکر نہیں کی کہ ہماری تعداد بھی بہت قلیل ہے، لیکن ان کے دل کے اندر سیدنا امام حسین کی نورانیت جھلک رہی۔ وہ لباس کے حسینی نہیں تھے، وہ کردار کے حسینی تھے، اور جو کردار کا حسینی ہوگا وہ کبھی ظلم کو برداشت نہیں کرے، وہ کبھی شریعت کے خلاف اٹھنے والے قدم کو برداشت نہیں کرے گا۔ اس لیے سامعین محترم، میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ سید الشہداء امیر حمزہ شہید اعظم ہیں، اور وہ بھی شہید اعظم ہیں جو ظالم بادشاہ کے خلاف حق بیان کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے، وہ بھی شہید اعظم ہے۔ بس یہی کربلا کا فیضان ہے، یہی کربلا کا پیغام ہے۔ نمازوں کی پابندی کیجئے، صحابہ اکرام کی تعظیم کیجئے، ماں باپ سے محبت کیجئے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کیجئے، شریعت کی پاسداری کیجئے، انشاءاللہ العزیز امام علی مقام کے فیضان سے مستفیض و مالا مال ہو جائیں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے ان چند جملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر جذبات میں کوئی نامناسب بات نکل گئی ہو، غیر شرعی بات نکل گئی ہو، تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و کریمنا و مرشدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔